اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم ساتھیو، رمضان کا ایک بابرکت مہینہ سامنے آنے والا ہے، ہم پر سایہ فگن ہے، جس میں ہم تمام مسلمان ہی روزے رکھا کرتے ہیں۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے۔ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور قرآن جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے اور قرآن سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 1 سے 70 گنا نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفلی کوئی عبادت کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ادا کرے، فرض نماز ادا کرے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ روزے کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب نسائی شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یعنی روزہ جو ہے یہ تو ہمارے کھاتے میں لکھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے روزہ جیسا عمل کیا، ہم نے روزہ رکھا، لیکن اس کا کتنا ثواب ہے یہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے جو ہمارے کندھوں پر لکھنے والے ہیں۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 590 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین اور جنوں کو اس کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر کے بند کر دیا جاتا ہے، تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہاں پھر اس کے بعد جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کو طلب کرنے والے، اے برائی کرنے والے رک جا، اور اے نیکی کرنے والے اقبل، آگے بڑھ اور اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کی عبادت کر۔ تو یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی روزوں کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ میں بتاؤں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رواج جڑ پکڑ چکا ہے جو ہر چھوٹے بڑے بزرگ اور کیا کہیے بچوں کے زبان زد ہے بالکل، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، پہلا روزہ مبارک۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلا افطار مبارک۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی سحری مبارک، پہلا جمعہ مبارک۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث بالکل ساکت ہے، کوئی اس کے بارے میں حکم نہیں ہے، ان کے بارے میں کرنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر بات آ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھریں، ایک دوسرے سے کہیں کہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک، ایک دوسرے سے کہیں کہ رمضان کی پہلی سحری مبارک، پہلا افطار مبارک۔ کہاں امت جا رہی ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم آج کرتے رہیں
اور کرتے ہی چلے جائیں تو آنے والی جو نسل ہوگی وہ یہ سمجھے گی کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اس کے کرنے پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد تو اس سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن جو آنے والی نسل ہوگی، بدعات اسی طریقے سے جڑ پکڑتی ہیں لوگوں کے اندر، معاشرے میں بدعت اسی طریقے سے پھیلتی ہے کہ پہلے تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو یوں ہی کر لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں آنے والی نسل ہوتی ہے تو وہ اس کو دین سمجھ کر کے کرنے لگتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حضور نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، لہٰذا ہم آج ہی تہیہ کریں کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑیں گے، ترک کر دیں گے، اور آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں گے، اور خود بھی بچیں گے اور اپنے جاننے والوں کو، متعلقین کو بھی اس کی تلقین کریں گے، ان کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔